بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلنگ ویز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں فاگیہ شاہد اور پروگرام ورکنگ ٹورڈز اے بیٹر یو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مس شمائلہ بطول جو کہ ویلنگ ویز کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اور کلینکل سائیکالوجسٹ بھی. ان کے ساتھ موجود ہیں مسٹر عمر سلطان جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور مدیحہ اعظم جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. آپ سب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ ورسز مینٹل النس. ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کا تو بہت خیال رکھتے ہیں لیکن مینٹل ہیلتھ کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ پاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ کچھ سالوں میں یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی طرف بہت توجہ دلوائی گئی ہے، نہ کہ گلوبلی بلکہ پاکستان میں بھی بہت سے سیلیبریٹیز دے کیم فارورڈ اور انہوں نے اپنی مینٹل ہیلتھ کی اسٹرگلز کے بارے میں شیئر کیا. لوگوں نے بہت سی ویڈیوز بنائی اس بارے میں، یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر بھی بہت مٹیریل اویلیبل ہے. لیکن ابھی بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو لے کے اتنا سیریس نہیں ہیں، اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. اس کی ایگزامپل آپ اسی طرح لے لیجئے کہ جب ہمیں ہمیں النس ہوتی ہے یا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ فزیکلی ہم بیمار فیل کر رہے ہیں، اس کے سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں جیسے کہ بخار ہو گیا یا سر میں درد ہے، تو فوراً ہی ہم اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور پتہ لگواتے ہیں کہ ہمیں کیا بیماری ہو گئی ہے یا کیا مسئلہ ہو گیا. فزیکل النس کے بارے میں بات کی جائے تو جیسے ہی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات آتی ہے تو ہم جاتے نہیں ہیں. ہم تب تک نہیں جاتے جب تک بہت ورسٹ کنڈیشن نہ ہو جائے، جب تک ہم راک باٹم کو ہٹ نہ کر جائیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سی متس اٹیچڈ ہیں، سٹگماز اٹیچڈ ہے، کوئی شرم ہے، کوئی خوف ہے. اور یہ شرم ہے تو کیسی شرم ہے؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے. مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس میں ڈفرینس کیا ہے، کیونکہ ابھی بھی بہت سا گیپ ہے. اتنی نالج اویلیبل ہونے کے باوجود بھی لوگ سمجھ نہیں پاتے. تو آج ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے بہت سے فیئرز کو دور کرنے میں بھی کام آئے گا. سب سے پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی جیسے ہمارا ٹاپک سجیسٹ کرتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس میں فرق کیا ہے. کہ اس سے بھی پہلے میں یہ تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ کہتے کس کو ہیں. جس سے فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بہت اویئرنیس ہے اور لوگوں کو اندازہ ہے کہ فزیکل ہیلتھ سم ہاؤ ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ فزیکل ہیلتھ یا فٹنس کس کو کہتے ہیں. مینٹل ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ ہماری ذہنی اور ہماری جذباتی صحت کیسی ہے، یعنی ہماری سوچیں، ہمارے رویے کیسے ہیں، اور یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری ذہنی صحت کیسی ہے. ذہنی صحت میں ہماری جذبات سے لے کر ہمارے رویے، ہماری سوچیں اور ہمارے تعلقات تک، کیونکہ یہ ہماری سوچوں، رویوں اور جذبات کا آپ سمجھ لیں کہ نظر وہ ہمارے تعلقات میں آتے ہیں. اگر ہم نے اندازہ لگانا ہے تو ون آف دا معیار اس کہ ہمارے ریلیشن شپ کیسے ہیں. سو ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ ہماری جذباتی اور ذہنی کیفیات کو کہتے ہیں کہ وہ ان آرڈر ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النسز میں کیا فرق ہے. جیسے میں نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ کا مطلب یہ ہے آپ کی جذباتی، آپ کی ذہنی صحت کیسی ہے، آپ سوچتے کیسا ہیں، آپ مثبت سوچے رکھتے ہیں یا زیادہ منفی سوچے رکھتے ہیں، آپ کے رویے کیسے ہیں، جھگڑالو ہیں یا پیس کو کریٹ کرنے والے ہیں، آپ کی جو اسٹریس کے ساتھ مینجمنٹ ہے، جب زندگی میں ذہنی دباؤ کسی بھی وجہ سے آپ کو آتا ہے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہماری ذہنی صحت ہے کیسی. جیسے مس فاگیہ، روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کچھ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. ڈیلی لائف میں ہمارا ماحول جو ہے بہت اثر انداز ہم سب پہ ہوتا ہے. اگر تو ہمارے ماحول میں کوئی پرابلم آئی، چیلنج ہے، جیسے پڑھائی کا چیلنج بچوں اور ٹینز کے لیے ہے، جیسے آپس کے تعلقات کے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں جو ڈیلی بیسس پر ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، جاب کا چیلنج ہے. سو ان چیلنجز کو ہم اگر اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے نبھاتے ہیں تو وچ مینس کہ ہماری ذہنی صحت کافی بہتر ہے. ہم پریشان ہونے کی بجائے، ہم تنگ ہونے کی بجائے، ہم جاب کا اسٹریس سے تو چھوڑنے کی بجائے اس کو کوپ کرتے ہیں. النسز اس کو کہتے ہیں، یعنی ماحول سے تھوڑی سی سچویشن سے کریٹڈ پرابلم ہوتی ہے اور ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کسی کی زندگی سے کوئی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو جانا،
تو یہ ایک ماحول میں تبدیلی یا ان کی لائف میں ایک تبدیلی جو ہے ان کی ذہنی صحت پہ اثر انداز ہوتی ہے. لیکن یہ نیچرل وے ہے, یعنی یہ قدرتی عمل ہے. جب بھی ہم کسی کو لوز کرتے ہیں تو ہمارا جو ذہن ہے وہ مختلف سٹیجز سے گزر کر ایٹ دی اینڈ نارمل روٹین میں آ جاتا ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم کچھ دن اس پریشانی میں رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ زندگی کے معمول جاری رہتے ہیں اور زندگی نارمل ہو جاتی. تو دس از کال کہ ایک سچویشنل چیز آئی اور ہم نے اس کو ہینڈل کر لیا. النیسز اس کو کہتے ہیں جب واقع میں ہی آپ کی برین کیمسٹری میں کوئی پرابلم ہے, آپ کی جینیٹک کوئی ایسی پری ڈسپوزیشن ہے کہ بغیر انوائرمنٹ کے, مطلب سبسٹینشل انوائرمنٹ کے ٹریگر کے, ایسا نہیں ہے کہ ٹریگر نہیں لیکن کوئی اتنا واضح نہ بھی ہو, اس کو ہم فیس کر بھی سکتے ہوں لیکن وہ ایک پرسسٹنٹ, ایک لمبے عرصے تک آپ کی زندگی میں ڈس فنکشنالٹی کریٹ کر دے, یعنی آپ کی روزمرہ زندگی کو شدید متاثر کر دے. مثال کے طور پر جیسے میں نے لوڈ ون کی بات کی, اگر کسی کی زندگی سے وہ جاتا ہے, اگر تو وہ کچھ ہفتوں میں یا 1-2 مہینوں میں, ایسا نہیں ہے کہ وہ غم بھول جائے گا, لیکن اس غم کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا لے گا, کوپ کر لے گا. لیکن النس جس کو ہو جائے گی, یعنی یہی غم بہت شدید ہو جائے, تو پھر اس کی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ متاثر اس حد تک ہوگی کہ اس کو علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے. یعنی وہ ان کی روزمرہ کی زندگی بہت حد تک متاثر ہو جائے گی. اپنا خیال رکھنا, کام کاج کرنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, یہ اس حد تک متاثر ہو جائے اور یہ رہے کچھ عرصے تک. تو پھر یہاں پر فیملیز کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ایک کسی بھی پروفیشنل ہیلپ کے لیے جانے کی ضرورت ہے. سو النیسز آپ کی زندگی کو روک دیتی ہیں, اور جو ہم نارملی اپنی مینٹل ہیلتھ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ریزیلینٹ ہے, یہ بڑی جلدی سینسٹیو ہے, تو وہ ڈس فنکشنالٹی اتنی کریٹ نہیں کر رہی ہوتی. لیکن ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ جو ہے اتنی ہی نیسیسری ہے جتنی کہ فزیکل. آئی تھنک اس سے بھی زیادہ ہے. بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, آپ کی ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ سے جتنی ہے یا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کا تعلق بھی تو ہے آپس میں بہت. جیسے ہم اسٹریس لیتے ہیں تو ہمارے اسٹمک پہ اثر ہوتا ہے. بالکل آتا ہے, بالکل. آگے چل کے اس پہ بات کریں گے کہ یہ فزیکل ہیلتھ کو اگر ہم بہتر کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی ہماری مینٹل ہیلتھ ٹو سم ایکسٹینٹ بہتر ہو رہی ہوتی ہے. یہ اس کے طریقہ کار ہیں کہ ہم جس وے میں اپنی فزیکل ہیلتھ کو مینٹین کرتے ہیں تو اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی بہت بہتر ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن ہم اتنا کنسرن نہیں ہوتے. ہمارے ہاں دل کی صحت پہ ٹو سم ایکسٹینٹ لوگ کام شاید کر لیں, لیکن سوچوں کی صحت پہ کام نہیں کیا جاتا ہے, نظریات کی صحت پر کام نہیں کیا جاتا ہے, رویوں کی صحت پر کام نہیں کیا جاتا ہے. سو دیر آر سو مینی میتھس بھی جو کہ ہم آگے چل کر ڈسکس بھی کریں گے. اس حوالے میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے میں شمالیہ نے بہت اچھے سے ڈفرینس بتایا کہ مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس میں کیا ڈفرینس ہے. مینٹل ہیلتھ پرابلم, جیسے میں شمالیہ نے کہا, اگر ہم ان کو اور آسان ورڈ میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہماری لائف میں کوئی ایک جو افیکٹ ہو رہا ہے, لائک کہ کوئی بھی ایک پارٹ, کوئی بھی ایک حصہ وہ اگر افیکٹ ہوتا ہے کہ جیسے پریزنٹیشن دینی ہے اور اس کی وجہ سے انزائٹی ہو رہی ہے بہت, تو کوئی ایک پارٹ ہے کہ میں پرفارم نہیں کر پا رہا صحیح سے, ٹھیک ہے, تو وہ مینٹل ہیلتھ ہے. اس کو ہم وقتی طور پر وہ انزائٹی ہے اور بعد میں ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر مینٹل النس کی بات کریں تو مینٹل النس یہ ہے کہ ہماری لائف کے میجر ڈومینس بایو, سائیکو, سوشل یعنی اسپریچول لائف ڈسٹرب ہو رہی ہیں, اور پھر وہ ایک پراپر سائیکولوجیکل کرائٹیریا کو میٹ کر رہی ہے, جس سے پھر ہمیں ایک پروفیشنل ہیلپ ریکوائرڈ ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ میجر ڈفرینس ہو جائے گا کہ کوئی ایک ڈومین اگر افیکٹ ہو رہا ہے اور جس کو ہم کوپ کر سکتے ہیں اپنی کچھ ٹپس سے بھی اور کچھ پروفیشنل ہیلپ سے بھی. لیکن مینٹل النس وہ پراپر کرائٹیریا اور سمٹمس کو میٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ڈیفینیٹلی کسی میڈیکیشن یا کوئی پروفیشنل ہیلپ ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو ہم اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مس, اسی پر اگر بات کریں تو جینز کا کتنا تعلق ہے؟ مطلب کچھ لوگوں کو اگر یہ ہیریڈیٹری ڈیزیز کہا جاتا ہے اس کو, یہ صرف جینز ایسی ہوں تو جو سچویشنل ہمارے جو اسٹریسرز ہوتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ کوپ نہیں کر پاتے, یا کسی میں بھی یہ ہو سکتا ہے اگر ان کی جینز میں نہ آلریڈی یہ ہو؟ دیکھیے فیکٹرز کی جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں نا کہ وجوہات کیا ہیں ہماری مینٹل ہیلتھ النسز کی یا مینٹل ہیلتھ اوور آل اس کی کیا
وجوہات ہو سکتی ہیں اگر وہ خرابی کی طرف جائے. تو بالکل بایولوجیکل فیکٹر جس میں آپ جینز کی بات کر رہی ہیں, یعنی ہماری جو وراثت, اف آئی ایم ناٹ رانگ پراپرلی اگر میں اس کو کر رہی ہوں, تو جینز یعنی ہم جو ورثے میں لے کر آتے ہیں اپنی فیملی سے, ہماری جو جینیٹک میک اپ جو ہوتا ہے, ایک تو وہ ہے. اس کے علاوہ برین کی کیمسٹری ہے, یعنی بایولوجیکل فیکٹر میں آپ کی برین کی کیمسٹری بھی انکلوڈ ہوتی ہے, آپ کے جینز بھی انکلوڈ ہوتے ہیں. سو چانسز تو بڑھ جاتے ہیں نا, اگر جینیٹک میک اپ ہے ویسا تو پھر ولنربلٹی بڑھ جاتی ہے, چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. لائک فزیکل ڈیزیزز, اگر کسی کے پیرنٹس جو ہیں یا فیملی میں ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ پرابلم ہے تو ان کی چانسز زندگی میں بڑھ جاتے ہیں اس بیماری کے. بالکل اسی طرح سے مینٹل النیسز کا بھی ہے. اپارٹ فرام دیٹ لائف ایکسپیرینسز جو ہیں, ٹراما اگر ہے لائف میں تو بھی ولنربلٹی بڑھ جاتی ہے. انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں, کنٹینیو اسٹریس آپ کی زندگی میں اگر آپ کوپ اپ نہیں اس کے ساتھ کر پا رہے تو وہ بھی ایک فیکٹر بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر جینیٹک ہسٹری نہیں ہے لیکن کوئی لائف ایکسپیرینس ایسا پینفل ہے جیسے ٹراما ہے کوئی چائلڈہڈ میں یا چائلڈ ابیوز ہے, تو اس صورت میں بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ بری طرح سے ہو سکتی ہے اور النیسز کی طرف جا سکتے ہیں. فیملی ہسٹریز بھی بتاتی ہیں, اگر کسی کے پیرنٹ کسی کوئی دونوں یا کوئی ایک اس طرح کی اسٹرگل کے ساتھ ہے تو بھی ولنربلٹی بڑھ جاتی ہے کسی کے بھی بیمار ہونے کی یا ذہنی طور پر بیماریوں کی. اور اس میں ایک اور رسک فیکٹر جو کہ کافی زیادہ آج کل کامنلی نوٹڈ ہے وہ ڈرگز ہیں. ڈرگ ایڈکشن بھی ایک مینٹل النس کی طرف لے کے جانے والا ایک رسک فیکٹر ہے جو کہ آپ کی برین کی نیورو کیمسٹری کو اسی طرح ڈسٹرب کرتا ہے جس طرح کہ کسی سائیکیٹرک النس کے اندر آپ کی برین کے کیمیکلز اوپر اور نیچے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی میں بہت سارے رسک فیکٹرز دیکھنے ہوتے ہیں ڈائگنوز کرتے ہوئے کہ کس طرح سے بیماری آ کے اس کا آن سیٹ ہوا ہے, تو اس میں اگر ڈرگ یوز کی ہسٹری ہو بیچ میں تو کافی زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اگر اس کو وہاں پہ ریزالو نہ کیا جائے, مینیج نہ کیا جائے, تو وہ آگے جا کے سیویئر قسم کے مینٹل یا سائیکیٹرک النس میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ عمر صاحب نے ریز کیا کہ ڈرگ ایڈکشن یعنی ڈرگ کا استعمال, اب اس میں ہارڈ کور ڈرگ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہیروئن یا آئس یا جس کو ہم ڈرگ سمجھ رہے ہیں, اس میں وہ ڈرگز بھی شامل ہیں, یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے موڈ مزاج کو تبدیل کرے. ایون کیفین بھی, کیفین جو ہے, سگریٹ, الکوہول, جس کو سم ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ فلاں باہر کے ملکوں میں تو یہ عام ہے. نہیں, ہماری بایو کیمسٹری چینج ہوتی ہے اور ڈرگ کا استعمال آپ کے چانسز بڑھا دیتا ہے بیکاز اس نے موڈ کے ساتھ مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے, پھر سوچوں کے ساتھ. سو وہ ڈس آرڈر کر سکتا ہے آپ کے موڈ کو بھی اور آپ کے سوچوں کو بھی. لیکن کچھ لوگوں کی زندگی میں پرابلم ایسی ہوتی ہیں, یعنی دے آر مینٹلی ڈسٹرب, تو بھی وہ ڈرگ یوز کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ بوتھ ویز میں ہے. ایک ڈرگ جس طرح کی سائیکل بالکل کہ ایک ڈرگ یوز کرنے والا بندہ ایسی مینٹل النیسز کا شکار ہو سکتا ہے, اور مینٹل النیسز یا مینٹل ایشوز بندہ جو رکھ رہا ہے وہ ڈرگ کی طرف بھی آ سکتا ہے ٹو سیٹل دیٹ مینٹل پرابلم. یعنی اگر کسی کو کسی وجہ سے اسٹریس ہو گئی ہے, انزائٹی ہو گئی ہے, ایگزام انزائٹی ہے, تو کسی دوست نے کہہ دیا کہ اچھا تم یہ جو ہے نا ایک پل لے لو, اس سے تمہارا فوکس بہت اچھا ہو جائے گا. اب وہ فوکس اچھا کرنے کی اور اس اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے جو بھی کوئک فکس لیں گے تو ولنربلٹی بڑھ جائے گی, چانسز بڑھ جائیں گے کہ وہ اس کی ایڈکشن میں آ جائے گا. سو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کا جو اویئرنیس کا ہمارا پرپس جو ہے بتانے کا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دیں اور اس کا خیال کم از کم چھوٹے لیول پر یعنی کم لیول پر ہی رکھیں, لیکن اس کو کنسیڈر ضرور کریں, کیونکہ آپ دیکھ لیں فزیکل النیسز میں بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. میں نے ایک ڈائبیٹک بندہ ہے تو اس کی اسٹریس بہت زیادہ, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ 100% ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے لیے دوائیاں, پرہیز, واک اینڈ ایکسرسائز اور 25% علاج کا حصہ ذہنی دباؤ سے, کاؤنسلنگ خاص طور سے. اور 25% کوئی کم نہیں ہے, جی بہت زیادہ فگر ہے. میں نے ایک بندہ اگر دوائیاں پراپر لے رہا ہے, میں ڈائبٹیز کی بات کر رہی ہوں یا کوئی بھی کرونک النس کی, اور اپنی پرہیز بھی کر رہا ہے اور اپنا واک بھی کر رہا ہے, تب بھی اس کی ڈائبٹیز ان آرڈر نہیں ہوگی انٹل انلیس وہ
स्ट्रेस को भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना नहीं सीखते। और सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट भी वो 25% का होता है कि जितने भी फिजिकल जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, जिसमें डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है, इवन कैंसर है, तो उसमें जो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने वाला जो पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड होता है, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से या उतनी इंपॉर्टेंस ना देने की वजह से उस पार्ट को पेशेंट्स ये फील करते हैं कि बस हम मेडिसिन अगर ले रहे हैं या हम अपने फिजिशियन के पास जा रहे हैं तो हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम केटर कर लेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर स्टिग्मा बहुत अटैच है ना, यानी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाने का मतलब है यू आर क्रेजी। आई मीन दैट्स नॉट द फैक्ट। इन हकीकत में ये फैक्ट तो नहीं है। जैसे आप स्टमक प्रॉब्लम या आपको कोई मैदे के इशू होते हैं तो आप उससे मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाते हैं, दिल की बीमारियों में उससे मुतल्लिका। तो इसी तरह से अगर ज़हनी कोई प्रॉब्लम है तो उससे से मुतल्लिका लोगों के पास आप जाएंगे। लेकिन ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम ज़हनी बीमारियों को उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से हम जिस्मानी बीमारियों को लेते हैं। एक एक्सट्रीम पे मैं समझता हूँ जाके लेबल किया हुआ है। जिस तरह हम अपनी पहले आप बात करती मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल अगर हम इलनेस की बात ना करें, सिर्फ हेल्थ की बात कर लें, अगर हमारी हेल्थ में किसी किस्म की कोई डिटोरिएशन होती है, कोई हमें फील होता है कि हमारी हेल्थ अब गिर रही है, मेंटल हेल्थ, तो हम हेल्प सीक आउट करते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो एक एक्सट्रीम पे जाके लेबल पागलपन को उन्होंने किया हुआ है कि बिल्कुल जब एक बंदा पागलपन की सतह पे पहुंच जाता है तो उसका काम है, घर वालों का काम, उसको वहाँ किसी पागल खाने में, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक नाम जो पागल खाना है यहाँ पे, जिसको अब पूरी दुनिया में चेंज करके अब मेंटल हेल्थ फैसिलिटी या ऑर्गेनाइजेशन या और अच्छे पॉजिटिव नाम दिए हैं, रिहेबिलिटेशन नाम दिया हुआ है, वो एक मेंटल हॉस्पिटल वाले नाम ख़त्म कर दिए क्योंकि वो एक स्टिग्मा साथ कैरी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे किसी की अगर मेंटल हेल्थ वैसे उसको डे टू डे इश्यूज़ कोई फेस कर रहा है, वो कुछ स्ट्रेस है, और वो काउंसलिंग इसलिए नहीं सीख करता क्योंकि अगर वो किसी को जाके बताएगा तो उसको आगे से जवाब मिलेगा तुम पागल हो क्या जो तुम जा रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है जो कि हमारी सोसाइटी में हम फेस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग एजुकेटेड नहीं है दे हैव दिस पर्टिकुलर आइडिया या परसेप्शन। बहुत एजुकेटेड लोग भी, बहुत बड़े क्वालिफाइड लोगों का भी अनफॉर्चुनेटली नज़रिया ये है कि अगर हमें कोई इशू है तो हम उसको बाहर मत लेके जाएं, यानी दिस इज़ द साइन ऑफ समथिंग रॉन्ग, डिस्क्लोज हम ना करें, छुपाएं, उसको एक शर्म अटैच्ड होती है। और बस ये भी देखने में आता है कि डिस्करेज किया जाता है। मतलब ख़ास तौर पे अगर थोड़ा सा ये जेंडर पर्सपेक्टिव भी आ जाएगा कि मेल्स को कहा जाता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करें, और अगर वो एक्सप्रेस भी करें तो कहते हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ है, हैंडल नहीं की जा सकती, मर्द बनो हैंडल करो। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने डिफरेंट जगहों पे एज ए क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू की है, तो उसमें जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका पहला ये होता है कि किसी को पता तो नहीं चलेगा, आप फैमिली को कॉल करके तो नहीं बता देंगे, प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। अगर मेरी फ्रेंड ने भी यहाँ आते हुए मुझे देख लिया कि मैं यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आ रही हूँ, तो फिर उनको ये होगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, ज़रूर कोई ऐसा सिवियर मसला होगा, कोई ना कोई ज़रूर ऐसी मेंटल इलनेस है कि किसी और को नहीं बताई जा सकती। क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि अगर नॉर्मल एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस है तो क्या मसला है, वो तो हर कोई कोप कर सकता है, क्योंकि लाइफ में छोटे छोटे मतलब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारा कोपिंग मैकेनिज्म इतना अच्छा नहीं होता कि हम खुद ऐसी मेंटल इलनेस को जो है वो बेहतर कर सकें। तो हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है, कोई और पर्सन, कोई प्रोफेशनल हमें हेल्प करे कि हम अपनी चीज़ों को या अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। लेकिन वो स्टिग्मा जो अटैच होने की वजह से कि साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स भी लेबल कर रहे होते हैं, तो लोग प्रोफेशनल हेल्प सीख करना ही ख़त्म कर देते हैं। और अगर इनकेस के जा भी रहे होते हैं, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इवन फ्रेंड्स भी नहीं, हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो भी इस बात को बड़ा छुपाते हैं कि नहीं किसी को पता नहीं लगना चाहिए, फैमिली में नहीं पता लगना चाहिए कि हमारा बच्चा या बच्ची इस तरह प्रोफेशनल हेल्प सीख कर रही है। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फ्रेंड्स का इसलिए मैं कह रही थी बिकॉज आप एक एजुकेटेड एनवायरनमेंट में होते हो तो शायद थोड़ी बहुत अवेयरनेस, बिकॉज जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे फ्रेंड्स को इतनी अवेयरनेस है कि अगर कोई भी मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम आ रही है या कोई इस तरह से इशू आ रहा है तो शायद हमें प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए। इवन कि जब फ्रेंड्स भी बुली कर रहे होते हैं या वो भी लेबल कर रहे होते हैं तो फैमिली को बताना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फैमिली की उतनी अवेयरनेस नहीं होती जितनी शायद फ्रेंड्स शायद जो हमारे साथ होते हैं वो समझ सकते हैं। तो जब फ्रेंड्स भी लेबल करते हैं तो फिर तो ये होता है कि प्रोफेशनल हेल्प लेनी नहीं चाहिए या अपना प्रॉब्लम किसी से डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक स्टिग्मा है जिसकी वजह से जो है वो लोग प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं करते या लेते नहीं हैं। और लोगों को ये भी ज़रा लगता है कि ये कोई मसला नहीं है,
اگر کسی کو سوچیں نگیٹو آ رہی ہیں اور وہ زندگی میں بہت اسٹریسفل سچویشن میں بہت فرجائل ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو ذرا اس طرح سے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, سب کی لائف میں بڑے مسئلے ہیں, تم تھوڑی ہمت کرو, یا اس طرح کی, یعنی ان کی شو میں پاؤں شاید رکھ کر نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. اور ایون یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بہانے بازی کر رہے ہیں. ہاں, یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایگزیجریٹ کر کے بتا رہے ہو. اور اپنی خاص طور سے اگر آپ کسی لیمن سے جا کے مشورہ لیتے ہیں تو ان کا پہلا جواب انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے آگے سے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اس سے وہ آپ ویلیڈیٹ کرنے کے بجائے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کس مشکل سے گزر رہے ہیں, آپ الٹا ان پہ اور ان کو برڈنائز کر دیتے ہیں, ان کو برڈن اور ڈال دیتے ہیں. دیکھیں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایسا نہ کریں یا کیوں ہوتا ہے یا ہم قصوروار کسی کو ٹھہرا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ جو جذباتی تکلیفیں ہوتی ہیں یا جو کوئی ذہنی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کی بڑی پین ہوتی ہیں. زخم کوئی نہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. عام فزیکل پرابلم میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی آرگن جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کی میئرز ہوتے ہیں, اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ خرابی ہے. لیکن ذہنی پرابلمز جو ہوتی ہیں یا دماغی مسئلے جو ہوتے ہیں ان کی اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہوتی, اس طرح سے میئر نہیں ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ جسمانی بیماری ہے. اگر ہم فیکٹ بتائیں تو برین یعنی دماغ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے, اور مینٹل النیسز دماغ میں کسی قسم کی خرابی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی وہ وہاں پر کوئی بائیو کیمسٹری یا کوئی کیمیکل چینج ہوتا ہے ہمارے دماغ میں کوئی ڈیفیکلٹی اور خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ذہنی اور دماغی امراض کی طرف کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے باڈی کے کسی آرگن میں, دل میں یا پینکریاز میں ایشو ہو تو وہ جیسے اس آرگن فزیکل ہمارے آرگن میں کوئی پرابلم آ جائے تو فزیکل النیسز, اس طرح سے برین میں اگر کوئی پرابلم آتی وچ از آلسو پارٹ آف آر فزیکل اپیئرنس, ہم برین بھی ہمارے جسم کا ہی ایک حصہ ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو یہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ شرم اور اسٹگما کیوں اٹیچ ہے کہ یعنی ہم انفارچونیٹلی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں بٹ ہیلپ سیک نہیں کر رہے ہوتے. غصے سے لوگوں کو غصے کے پرابلمز ہوتے ہیں, اینگر ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اور اتنے بڑے کانسیکوینسز فیس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کبھی اس بات کو یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ غصے کی بیماری ہے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی میں ذرا لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں اور پھر جوان تھوڑا غصہ زیادہ کرتے ہیں, اون کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اس کے لیے کتنی خطرناک بات ہے اور وہ دوسروں کے لیے کتنا رسک ہے. تو یہ ڈس آرڈرز, پھر ہم ان کو ڈس آرڈر اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے اور سوسائٹی کے لیے جب خطرہ بن جاتی ہیں چیزیں, آپ کو خود سے ہی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا مس, یہ شرم اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ بہت سی مسکنسیپشن یا متس اٹیچڈ ہیں مینٹل النیس کے ساتھ. پہلی ایک مت میں ہی شیئر کر دوں جو کہ ہمارے ٹریٹمنٹ سینٹر میں بھی دیکھا جاتا ہے. جب فیملیز آتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا, یا یہاں آنے سے پہلے شادی والا حربہ وہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں کہ شاید شادی کرا دیں گے تو سب زندگی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو اس یہ جو متس ہیں یا مسکنسیپشنز اٹیچڈ ہیں ان کو ذرا کلیئر کر دیجئے, اور وہ کتنی نقصان دہ ہیں کہ جس وجہ سے لوگ پھر علاج کے لیے بھی نہیں آتے. دیکھیں جیسے شوگر کا مرض شادی کروانے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا نا, اسی طرح سے ذہنی امراض بھی شادی کروانے سے ٹھیک نہیں ہوتی. یو آر ویری رائٹ. بہت سارے لوگوں کو خیال ہی یہ ہے کہ اور یہ حربہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں کہ اچھا ذمہ داری پڑے گی نا تو ٹھیک ہو جائے گا. ایک بندہ اپنی ذمہ داری نہیں لے پا رہا ہے, وہ دوسرے بندے کی ذمہ داری کیسے لے گا؟ اور اس طرح سے بہت ساری پرابلمس جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. ایک ہمارے ہاں ذہنی بیماریوں کے حوالے سے میتھ یہ بھی ہے, غلط فہمی ہے کہ جب لوگوں کو ایسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بجائے ہیلپ لینے کے یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ کسی نے کوئی جادو کر دیا ہوا ہے یا کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے یا کوئی تعویذ وغیرہ. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ادھر کہنا کہ وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر رجحان ان باتوں کی طرف جاتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے جو کہ جن یا تعویذ وغیرہ کا, اور اس سارے پروسیس میں کافی وقت برباد ہو جاتا ہے اور بیماری بہت بڑھ جاتی ہے. اور پھر جب بیماری بہت بڑھ جاتی ہے تو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ لوگوں کو پھر یہ خیال آتا ہے کہ نہیں اب اس کا علاج
بھی کروا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. سیکنڈلی ایک اور جو پوائنٹ یہ ہے کہ آئی فیل کہ جو فیملیز ہوتی ہیں وہ اس ایک تھاٹ کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ویسے بگڑا ہوا ہے, یا اس کی عادتیں خراب ہیں, یا اس نے بری عادتیں کہیں اسکول کالج میں سیکھ لی ہیں. تو اگر ہم اس کو کوئی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دیں, یا اس کی شادی کروا دیں, یا اس کو کوئی بزنس میں کوئی ایک پورشن دے دیں کہ تم یہ والا بزنس سنبھالو, تو اس پہ رسپانسبلٹیز آئیں گی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. بٹ وہ اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہوتے کہ کہیں نہ کہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ یہ عادتیں یا یہ بیہیویئرز ان کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک ہرڈل آپ کہہ لیں اس کو, یا آپ اس کو ایک متھ کہہ لیں کہ یہ ہوتی ہے کہ فیملی اس طرح سے آپریٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک لیک آف اویئرنیس کا بھی ایشو ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ, جس طرح ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ اویئرنیس اسپریڈ کر رہا ہے, تو اسی طرح ہماری کنٹری میں اب کافی زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے آہستہ آہستہ. تو وی آر ہوپ فل کہ جس طرح مس نے وہ ایک اسپریچول اسپیکٹ کی بات کی تھی کہ وہ اس کو تعویذ اور اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں, تو کافی ایک تھن لائن ہے اس کے بیچ میں. اور اصولی طور پہ جس طرح آپ اگر اپنے ہارٹ کا چیک اپ کروانے جاتے ہیں تو آپ ہر قسم کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, ایکو سے لے کے اسی چیز تک آپ ہر قسم کے ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو کہیں اگر آپ کے ذہن میں جو بھی چل رہا ہے, آپ کے جو خیالات ہیں اور اگر آپ کے رویے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیمار ہیں, آپ کے خیالات اور آپ کے رویوں میں بیماری آ رہی ہے, تو دونوں میرے خیال سے سائڈس کو آپشن رکھ کے آپ کو اسیس کروانا چاہیے, انسٹیڈ کہ آپ ایک سائڈ پہ جا کے بولو کہ اس کو یہی مسئلہ ہے. دیکھیں ذہنی بیماریوں کے حوالے سے یہ بھی بہت مت ہے کہ ذہنی طور پر بیمار وہی بندہ ہوگا جو بہت وائلنٹ ہوگا, یعنی وہ بہت غصہ, شور شرابہ, چیزیں توڑنا, لوگوں کو نقصان پہنچانا. یہ مت میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ پرسنٹیج جو ہے بالکل ایسی ہوتی ہے, کچھ ڈس آرڈر جہاں پر غصہ جو ہے یا اگریشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے, لیکن بہت بڑے اچیور سوسائٹی میں بھی ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. وہ کمیونٹیز میں بہت ویل پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دے ہیو مینٹل النیسز اور مینٹل پرابلم. سو ہم اس سے ایسوسیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ یعنی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے, بہت وائلنٹ ہے, تو ہی وہ کوئی مینٹل النیسز, یعنی بہت ظاہر صحیح نظر آنے والے بندے کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. کیونکہ کرائٹیریا تو ہم یہی دے رہے ہیں نا کہ سوچیں کیسی ہیں, نظریات کیسے ہیں, اور پھر رویے کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں. سو اگر وہ ڈس فنکشنل لگتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مسئلہ ہے اور اس کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بہت جیسے ایک جو ہے وہ مت یہ بھی ہے کہ انہیں, جیسے میں شمالیہ نے کہا کہ جو وائلنٹ ہیں, تو اس طرح سے ایک مت یہ بھی ہے کہ جو جن لوگوں کو مینٹل النیس ہوتی ہے وہ ڈینجرس ہوتے ہیں, تو انہیں پھر جو ہے ایک الگ سے ایک سیل میں یا کہیں کسی ہاسپٹل میں اس طرح سے بھیج دینا چاہیے تو بہتر رہے گا. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے, جیسے مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سیویئر, اور کبھی کوئی جنرل لائف پرابلمس بھی ہوتے ہیں جس کو بھی جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ النیس میں ڈفرینس ہے. تو بعض اوقات کوئی جنرل لائف پرابلمس بھی ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کو بھی مینٹل پرابلم ہے تو وہ ایک ڈینجرس شخص ہے. یا اس کے ساتھ ایک اور مت یہ بھی اٹیچ ہو جاتی ہے کہ انکیوریبل ہے, مینیجیبل ہے, لائف لانگ جرنی ہے, کہ اب تو ساری زندگی جو ہے وہ اسی طرح کی سوچیں آئیں گی, اسی طرح کے لائف پرابلمس آئیں گے, کوئی بھی ٹریگر آیا یا کچھ بھی ہوا تو لائف پھر ایک طرح سے پرابلم کا شکار ہو جائے گی. تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ارلی سٹیجز پہ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں, جو ارلی اسٹریسر ہماری لائف میں آ رہے ہیں, اگر ہم ان کو مینیج کر لیتے ہیں تو پھر ہم جو ہیں جو ڈفرینٹ باقی جو ڈیزیزز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ایک پراپر کرائٹیریا چاہیے ہوتا ہے, جیسے اسکیزوفرینیا ہو گیا, بائی پولر ہو گیا, انزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا, ڈپریشن ہو گیا, تو ہم ان کرائٹیریا ان ڈس آرڈر سے کو مینیج کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم انیشیل اسٹیجز پہ ان پرابلمس کو, ان اسٹریسرس کو مینیج کر لیتے ہیں تو پھر ہم ڈفرینٹ جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہیں پھر ہم اس تک نہیں جاتے, پھر ہم اس کے لیے اتنا ولنریبل نہیں ہوتے, کیونکہ ہم اپنی لائف کو ایک اسموتھ ٹریک لے کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اویئرنیس نہیں ہے اور ہم ان چیزوں کو اوائڈ کر رہے ہیں جو ہماری لائف میں اسٹریسر آ رہے ہیں, ہم ان کو اوائڈ کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہماری لائف بالکل ڈس فنکشنل ہو جائے گی, جب ہمیں آنکھ سے نظر آنے لگے گا کہ اب یہ شخص اپنی زندگی کے ڈفرینٹ ڈومینس میں ایک ہیلدی وے میں جو ہے وہ سروائیو نہیں کر رہا یا کام نہیں کر رہا, تو پھر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے یا پھر ہم کسی پروفیشنل کے پاس لے کے جائیں گے. ادروائز نارمل پرابلم ہے, آج اداس ہے, کوئی بات نہیں, کل ٹھیک ہو جائے گا. جیسے آپ لوگوں نے کہا پہلے بھی کہ شادی کروا دیں تو ٹھیک ہو جائے گا, جگہ چینج کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا.
پہلے بہت زیادہ اٹینشن دیتے رہے ہیں تو اب اٹینشن دینا چھوڑ دیتے ہیں, یا پہلے بالکل اٹینشن نہیں دی تھی, نگلیکٹ کیا تھا تو اب اٹینشن دینا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں پھر جو ہے یہ پرابلم کر رہی ہوتی ہیں. تو جہاں ارلی سٹیج پر ہمیں یہ چیز نظر آئے کہ کوئی پرابلم ہے اور انسان الگ رہنے لگا ہے یا اس کی کسی بھی ایک ڈومین جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے, تو ہمیں اسی وقت جو ہے وہ پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے, نہ کہ ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ جب لائف میں بہت زیادہ کرائسس آ جائیں گے تو ہم پروفیشنل ہیلپ کی طرف جائیں. دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ متھ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جب کسی کو مینٹل پرابلمز ہوتی ہیں یا ڈس آرڈرز ہوتے ہیں تو دوائیاں کافی ہیں. دیکھیں ذہنی امراض کا جو علاج ہے نا وہ دوائیاں اور کاؤنسلنگ دونوں ہیں. سم ٹائم کچھ لیول پر کچھ پرابلمز آتی ہیں تو کاؤنسلنگ ہی کافی ہوتی ہے, دوائیوں کی ضرورت سم ٹائم نہیں ہوتی. لیکن اگر پرابلم کمپلیکیٹڈ ہے اور یعنی مریض سننے اور سمجھنے کی کیفیت میں ہی نہیں ہے تو پھر دوائیاں اہم پہلا سٹیپ ہے. اور دوائیاں اور کاؤنسلنگ دونوں مل کر ایک بندے کی زندگی جو کہ ذہنی مریض ہے پراپر نارمل لوگوں کی طرح لا سکتے ہیں. وہ جاب کر سکتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. بات وہی مینجمنٹ کی آ جاتی ہے, اور خالی پل لینے سے یا علاج نہ کروانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. فیملی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. بعض اوقات لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک بندہ خود ہی نہیں چاہ رہا ہے. دیکھیں مینٹل النیسز میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو خود اویئرنیس نہیں ہوتی, ان کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, بٹ فیملی کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے, ارد گرد میں لوگوں کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے. تو فیملی ذرا بے بسی سی فیل کرتی ہے کہ جب اس کو خود نہیں مسئلہ لگ رہا تو ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کو یہاں پر ایک امپورٹنٹ فیکٹ بتاتے چلیں, دوست اور فیملی ممبر کسی کو بھی علاج میں لا سکتے ہیں. وہ پروفیشنل ہیلپ خود لیں کہ کیسے اپنے لوڈ ون کو علاج میں لانے کی ضرورت ہے. اب ایسی ہیلپس اویلیبل ہیں جہاں پر آپ اپنے لوڈ ون کو بہت آسانی سے اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں. سو فیملی خاص اثر رکھتی ہے جس اثر کے تحت وہ اپنے لوڈ ون کو علاج میں لا سکتی ہے. وہ پروفیشنل سے سیکھ لے کہ کیسے آسانی سے اپنے لوڈ ون کو اس بیماری سے نجات دی جا سکتی ہے. اور جس طرح آپ کاؤنسلنگ کی بات کرنی تھی تو کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ ایک میتھ یہ بھی ہے کہ صرف باتیں ہیں. جس طرح آپ پہلے بات کری تھی کہ فیملی کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے جانے کی, تو اکثر فیملی یا فرینڈز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے سے بات کر کے دیکھو. تو یہ بھی ہم اپنے پلیٹ فارم سے ویورز کو بتاتے چلیں کہ جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے جس کو ہم سائیکو تھیراپی یا ٹاک تھیراپی بھی کہتے ہیں وہ بڑی اسٹرکچرڈ ہوتی ہے. اس میں ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ایک پروفیشنل جس کی ایکسپرٹیز ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات کس وقت میں کس انداز میں کرنی ہے اگلے کے ساتھ. ایگزیکٹلی بڑی کیلکولیٹڈ باتیں ہوتی ہیں, بڑے طریقے سے کی جاتی ہیں. اس میں آپ کی ٹون سے لے کے باڈی لینگویج تک میٹر کرتی ہے. یہ سب چیزیں دیکھ کے پھر آپ اس کو ایک نام ٹاک تھیراپی یا سائیکو تھیراپی دیا ہوا ہے, بٹ وہ اس کے پیچھے ایک پراپر سائنس ہے, ایک پراپر اسٹرکچر چل رہا ہے. تو یہ بھی ایک لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, تو اس لیے وہ ایک متھ کی سائڈ پہ چلی جاتی ہے کہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں. تو باتیں تو آپ خود کے ساتھ بھی کر سکتے ہو یا باتیں تو آپ ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہو, اور وہی باتیں ہوں گی جو کہ وہ وہاں کریں تو ہم یہاں. تو اس طرح کی جو ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں فیملی سے یا اور لوگوں سے, تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی اویئرنیس کی اس لحاظ سے کمی ہے کہ جو تھیراپی ہے میڈیسن کے ساتھ ساتھ جو کاؤنسلنگ والا پورشن ہے اس کو اتنی زیادہ ویٹیج نہیں دیتے. یہ ویری امپورٹنٹ ہے آسپیکٹ کہ آپ جب ایک بیماری مثال کے طور پر کوئی اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر کا, تو دوائیاں اس کی زندگی میں پہلے نمبر پر رول پلے کریں گی. دوائیوں کے بغیر یہ بیماری ٹھیک نہیں ہونے کی, لیکن دوائیاں اس کو اس اسٹیٹ میں لے آئیں گی جو کہ ایک ریسیپٹیو اسٹیٹ ہے. اب اس کو لائف سکل سیکھنے کی ضرورت ہے, اب اس کو زندگی میں اسٹریس مینجمنٹ کو سیکھنے کی ضرورت ہے, بات چیت کرنے کے اصول سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے دوائیوں کے ساتھ ساتھ. جیسے ٹاک تھیراپی کی بات کی تو کاؤنسلنگ جو ہے وہ محض تسلی دینا نہیں ہوتا. ون آف دا پارٹ کہ پیشنٹ ایک سپورٹ فیل کرے, لیکن رائٹ ویز بتانا ہوتا ہے, یعنی ایسا سٹرکچر بتانا ہوتا ہے جس سے مسئلے حل ہوتے ہیں. دیکھیں بہت سے دفعہ فیملیز ہمیں یہ ٹرم باقاعدہ یوز کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے پھر اس کی بڑی کاؤنسلنگ کی ہے. سو کاؤنسلنگ کا مطلب
بات کرنا. اور میں جب پوچھیں کہ کیا کاؤنسلنگ کیا تو وہ کہیں نہ کہیں ڈانٹ ڈپٹ ہی ہوتی ہے. جی یعنی یہ ایک چونکہ جیسے عمر صاحب نے بھی کہا کہ یہ سائنٹیفک اپروچز رکھتی ہے, تو ایک خاص اسٹرکچر کے تحت جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کی میکسیمم ہیلپ ہے. میں نے کہا کہ سم ٹائم صرف کاؤنسلنگ ہی نیڈڈ ہوتی ہے, جیسے میریٹل کانفلکٹس ہیں یا ٹین ایجرز کے پرابلمز ہیں جو کہ ڈس آرڈرڈ نہیں ہیں, جو موسٹلی پور مینٹل ہیلتھ میں آتے ہیں. وہی جو آپ نے بھی بات کی, النس کے لیے ذرا ہم کمبینیشن یوز کر لیتے ہیں میڈیسن کا. النس کے لیے پراپر ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, اگر وہ کوئی میٹ کرتا ہے تو اس کو ڈائگنوزس ملتا ہے, اور اگر ڈیلی لائف میں کچھ چیلنجز ہیں جو کوپ اپ نہیں ہو پا رہے تو وہ ایشوز کنسیڈر ہوتے ہیں, چیلنجز کنسیڈر ہوتے ہیں, پور ہینڈلنگ کنسیڈر ہوتی ہے, لیکن وہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز نہیں کنسیڈر ہوتے. وہ پھر ہم کاؤنسلنگ سے یا فیملی کی سپورٹ سے بہتر ہو سکتے ہیں یا کوئی اس طرح سے اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں تو دے نیڈ پراپر ٹریٹمنٹ, جس کے لیے کہ کسی بھی فیملی ممبر کو بھی یہ انیشیٹو لینا پڑ سکتا ہے اور خود بھی پیشنٹ یہ انیشیٹو لے سکتا ہے, بٹ ہیلپ ضرور سیکھ کریں. جی اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو پرسن ہے وہ اپنے آپ کو لیبل کر رہا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی وقتی اسٹریسر آیا جس کی وجہ سے پرسن سیڈ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی اسٹریسر ہے جس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے یا نیند یا سلیپ کی سائیکل ڈسٹرب ہے, تو پرسن یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو جو ہے وہ انسومنیا ہو گیا, زیادہ نیند آنا شروع ہو گئی تو مجھے ہائپرسومنیا ہو گیا یا بہت زیادہ نیند تو لیبل کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ڈس آرڈر سے, ایون کہ وہ پورا کرائٹیریا بھی میٹ نہیں ہو رہا ہوتا, پورے سمٹمس بھی نہیں آ رہے ہوتے, لیکن اپنے آپ کو لیبل کر دیا کہ مجھے سیلف ڈائگنوسس کہتے ہیں. تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح کے کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ ہیلپ لے سکتے ہو, لیکن نہ کہ آپ اپنے آپ کو سیلف ڈائگنوز کرو یا لیبل کرو کہ مجھے یہ پرابلم آ گیا جس کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ یہ بعض اوقات جو ہم اپنے آپ کو نیگیٹو اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں نا, اس کا بھی کافی افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہی ہمارا مائنڈ ریڈ کر رہا ہوتا ہے جو ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں, پھر اسی طرح سے وہ ہماری باڈی کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, پھر اسی طرح سے ہم سوشل لائف میں بھی اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ موو کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے اکارڈنگ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح کے ورڈ یا اسٹیٹمنٹ ہم یوز کرتے ہیں خود کو ڈائگنوز کرنے کے لیے, وہ بھی ہماری لائف پہ کافی افیکٹ کرتی ہیں. تو ہمیں یہ چیز بھی اوائڈ کرنی چاہیے کہ اگر وقتی طور پہ سیڈنس ہے یا اسٹریس ہے یا نیند کا کوئی ایشو ہے یا اوور تھنکنگ اس طرح سے, تو خود کو ایٹ لیسٹ کسی ڈائگنوسس کے ساتھ یا کسی ڈس آرڈر کے ساتھ لیبل نہ کریں, بلکہ اس کو سمجھیں یا پڑھیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, ابھی جو متس کے بارے میں بات کی گئی, دو ایسی متس ہیں جس پہ میں دوبارہ سے جن کو بتانا چاہوں گی کہ ایک تو متس آپ نے جو مت کا ذکر کیا کہ ہم خود سے ہی کرائٹیریا رکھ دیتے کہ اگر یہ بہت زیادہ غصہ کرے یا اس کے بیہیویئر بہت خراب ہو گیا تو تب ہی مینٹل النس ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. مینٹل النس پلیز خود سے آپ اسیس مت کیجئے کہ اگر بیہیویئرل بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے تو صرف یہ مینٹل النس ہے اور اب اس کو پروفیشنل کی ہیلپ سیکھ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا وہ جو آپ نے کہا کہ جو مینٹلی ال بندہ ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے, اس کو بالکل آئسولیٹ کر دیں, شیکلز لگا دیں یا ایک جیل میں بند کر دیں, آپ کے لیے مینیجیبل نہیں ہے. جیسے ابھی آپ سب نے بتایا کہ میڈیکیشن کے ساتھ, لائف سٹائل چینج کے ساتھ, سکلز کے ساتھ اور کاؤنسلنگ کے ساتھ یہ اپنی نارمل لائف گزار سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو اتنے وائلنٹ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں نا, وہ ارلی وارننگ سائنس دے رہے ہوتے ہیں جو سم ہاؤ فیملی مس کرتی ہے, اور وہ برین میں کیمیکل امبیلنس اتنا ہو جاتا ہے کہ دے کین ناٹ کنٹرول دیئر سیلفز. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ ہاف آف دا پیشنٹ, ایک ریسرچ کے مطابق, کہ جن لوگوں کو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں ان میں سے ہاف ارلی سائنس جو وہ ہے چائلڈہڈ میں دے رہے ہوتے ہیں, بٹ سم ہاؤ مس کر دیتے ہیں. اور ان میں سے اور جن لوگوں کو 24 سال تک یا فل بلون ایڈلٹہڈ میں جا کر پرابلمز ہوتی ہیں تو وہ بھی وارننگ سائنس ٹین ایجنگ میں دے رہے ہوتے ہیں کہ دیر سم تھنگ, ان کے سائنس جو ہیں وہ ٹین ایجنگ میں آ رہے ہوتے ہیں. سو ایک دم سے پیشنٹ اوور نائٹ ایسے وائلنٹ نہیں ہوتا ہے. کچھ سائنز ہیں جو فیملی مس کر رہی ہوتی ہے, جیسے غصہ زیادہ آنا, جیسے آئسولیٹڈ ہونا, کھانے پینے کے معاملات میں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, ہمارے ہاں اس کو اتنا نیگلیکٹ کیا جاتا ہے کہ کھانے پینے کے معاملات ذہنی صحت سے میں کہتی ہوں ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. آپ کسی کے کھانے پینے کے پیٹرن سے اس کی ذہنی صحت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سو دیز آر دا وارننگ سائنز. اگر کسی کے کھانے پینے کے معاملات خراب ہیں, یعنی اس کو بہت بھوک لگ رہی ہے یا بالکل ہی نہیں لگ رہی, نیند بہت زیادہ آ رہی ہے,
یا آتی ہی نہیں ہے یا اس کا سونے کو دل نہیں چاہتا ہے. یعنی آپ کو حیرت ہوگی بہت زیادہ انرجیٹک ہونا مینٹل النیس کا وارننگ سائن ہے. بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونا مینٹل النیس کا وارننگ سائن ہے. یعنی آپ کا بچہ جتنا انٹیلیجنٹ ہے اتنی ہی اس کو نگہداشت کی ضرورت ہے, وہ زیادہ ولنریبل ہے. سو وارننگ سائنز مس نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی بچہ ذرا اپنی ضدوں کو منوا رہا ہے, لیٹ کر رو کر اپنی ضدوں کو منوا رہا ہے, دس از دا وارننگ سائن. اگر کوئی جو ہے وہ آپ سے آئسولیٹڈ رہتا ہے, الگ تھلگ رہتا ہے, زیادہ بات نہیں کرتا ہے, زیادہ گھلتا ملتا نہیں ہے, یہ وارننگ سائن ہے. اپنی فیلنگز نہیں بتاتا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں. یہ وہ سارے وارننگ سائنز ہیں جہاں پر آپ بغیر دوائیوں کے, بغیر کوئی ڈائگنوزس کے ہیلپ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر یہاں پر نیگلیکٹ کرتے ہیں لوگ تو آگے چل کے انہی پرابلمز نے پھر آگے ڈس آرڈرز بننا ہوتا ہے. اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے سائنس کو جو ہے وہ, یعنی ایک بچہ ہے جو بہت سٹریس لیتا ہے پڑھائی کا, تو یہ وارننگ سائن ہے کہ وہ بہت زیادہ آبسیسو اور پرفیکشن کی طرف جا رہا ہے اور اس کو تھوڑا ہیلپ کی ضرورت ہے. سو کوئی بھی اوور نائٹ اس طرح سے نہیں بنتا تھا انٹل انلیس کوئی برین انجری یا ٹراما نہ ہو. کچھ وارننگ سائنز ہیں جو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ مس کرنے کی وجہ سے برین کیمسٹری اور کیمیکلز اس حد تک امبیلنس ہوتے ہیں کہ پھر اتنا وائلنٹ, جس کو کریزینس کہتے ہیں, پھر اس طرف بڑھ جاتی ہے پرابلمس. ٹھیک, یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ ہم وارننگ سائنس کو بہت مس کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں یا ٹین ایجرز ایسے ہی ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا. تو وارننگ سائنس کو پہچاننا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم متس کی بات کر رہے ہیں, تو ایک مسکنسیپشن پلیز یہاں آپ سائیکالوجسٹ کلیئر کرتے چلے جائیں کہ دوائی کو لے کے ایک بڑی مت ہے کہ دوائی ہمارے دماغ کو سلو کر دیتی ہے, دوائی ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے, جس وجہ سے بہت سے پیشنٹس دوائی استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ اپنی فیملی کو بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ دوائیاں تو مزید خرابی پیدا کرتی ہیں میرے اندر اور دوائیاں نہیں لینی چاہیے. دیکھیں دوائیوں کا جو معاملہ ہے صرف ذہنی امراض میں نہیں, اوور آل ہی دوائیوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا ذرا نیگیٹو سا بیہیویئر ہے. پیپل ڈونٹ وانٹ کہ وہ کوئی میڈیسنز لیں, اب وہ فزیکل النیسز ہی کیوں نہ ہو, اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کو خراب کر رہی ہے, یہ معدے کی پرابلمز کریٹ کرتی ہے. کہیں نہ کہیں پر اس کی جڑیں شیم سے ملتی ہیں, کیونکہ جب ہم خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوائی کی ضرورت ہے تو ایک ڈینائل کو بریک کرنا ہوتا ہے کہ دیر سم تھنگ رانگ ود اس, اور ہم ذرا اپر لیول پر اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی, جو کہ بری بات نہیں ہے, لیکن دوائیوں کے بارے میں اوور آل ہی ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دوائی لینا اچھی بات نہیں ہے. اب جہاں تک ذہنی امراض کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ تو بالکل بھی اچھی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ برین کے کیمیکلز کا معاملہ ہے, ٹھیک, اور برین کیمیکلز کو ان آرڈر کرنے کے لیے دوائیوں کو جب دیا جاتا ہے تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. آئی ڈو ایگری ود یو. سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں نا اس کے لیے, اس کی وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے جو ہے وہ جو کہ یہ سلو کر دیتی ہے, یہ کر دیتی ہے, اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. دنیا میں ہر دوائی کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے. سو سائیڈ ایفیکٹس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی تکلیف کو بڑھا دیں دوائی نہ لینے کا فیصلہ کر کے. آپ ان سائیڈ ایفیکٹس کو اوور کم, جیسے زیادہ تر ویٹ گین کا پرابلم ہوتا ہے تو اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. بار بار ہم یہ بات کی طرف ایمفسس کر رہے ہیں کہ دوائیاں ضروری ہوں تو ڈیفینیٹلی دی جاتی ہیں, اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق جتنا عرصہ وہ کہیں دوائی لی جائے, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. سیکنڈلی اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جتنی بھی کرونک النیسز ہوتی ہیں اس میں دوائی اگر ایک لمبے عرصے کے لیے آپ کو دی گئی ہے کہ آپ نے اس کو ابھی کنٹینیوسلی کھاتے رہنا ہے, تو اب ہوتا ہے اس طرح کہ جو بھی مینٹل النیس ہے وہ آہستہ آہستہ سب سائڈ ہوتی جاتی ہے, وہ کور ہوتی جاتی ہے, ختم نہیں ہوتی جاتی ہے بٹ مینیج ہوتی جاتی ہے. تو ایک ایسا سگنل پیشنٹ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے کہ اب تو مجھے کوئی سمٹم نہیں شو ہو رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں, ہو رہا نہیں ہوں, ہو گیا ہوں, یہ ایک تھاٹ پرسیپشن ہوتا ہے ان کا. اب اگر میں دوائی ساتھ ساتھ لیتا رہوں گا تو میرا ایک ایسا
امیج جاتا رہے گا کہ میں ابھی بھی بیمار ہوں, اور لوگ مجھے اس طرح لیتے رہیں گے کہ میں ابھی بھی بیمار ہوں, اور لوگوں سے پہلے وہ خود کو ایسے پرسیو کرتا رہے گا کہ میں بیمار ہوں. تو اس چیز کی وجہ سے بھی ایک دوائی کی جو نان کمپلائنس ہے وہ آ جاتی ہے کہ کیونکہ ابھی مجھے وہ سمٹمز نہیں شو ہو رہے. یہاں پہ ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دوائیاں اس طرح کام کرتی ہیں کہ اگر آپ ان کو لینا چھوڑیں گے تو وہ سمٹمز واپس آ جائیں گے. جتنے بھی ایسے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں, جس طرح کہ ہم بائی پولر ڈس آرڈر کی کافی یہاں پہ بات کرتے ہیں, یا او سی ڈی ہو گئی, یا اسکیزوفرینیا ہو گیا, تو وہاں پہ پہلا کام میڈیسن دے کے آپ کو ایک ایسی اسٹیٹ میں لے کے آنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ بات چیت سن سکیں. پھر کاؤنسلنگ کا کام آتا ہے. تو جب آپ اس اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں اور آپ کا نیورو کیمسٹری برین کی بیلنس ہو جاتی ہے اور آپ ٹھیک اسٹیبل محسوس کرتے ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اب دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اگر آپ اس پوائنٹ پہ دوائی چھوڑیں گے تو آپ کی وہ جو اسٹیٹ ہے برین کی وہ واپس امبیلنس کی طرف چلی جائے گی. تو اسی لیے دوائیوں کی طرف ہماری طرف سے کمپلائنس کی کافی زیادہ زور ہوتا ہے کہ میڈیکیشن کمپلائنس پہ آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. بٹ پیشنٹ کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے یا اوور آل ایک جنرل پرسپیکٹو یہ ہوتا ہے کہ اب سمٹمز نہیں آ رہے ہیں تو اب دوائی لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے لوگ بیمار ہی سمجھتے رہیں گے. دیکھیں یہ تو عام اینٹی بایوٹک میں بھی بیہیویئر یہ ہے کہ وہ اگر کوئی 10 دن لینی ہے کوئی دوائی تو چوتھے 5ویں دن وہ ٹھیک ہو رہے ہیں سمٹمز, تو بہت سارے لوگ لینا بند کر دیتے ہیں. یعنی اس پہ آپ اپنے ڈاکٹر پر مکمل اعتماد شو کریں کہ وہ جو ہیں ان کی ہدایات کے مطابق ہی دوائیاں آپ کو دی جاتی ہیں, اور ان کی ہدایات کے مطابق ہی دوائیاں. اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو ان کے ساتھ کنسلٹ کریں کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے, تاکہ وہ آپ کو اچھی ہیلپ دے سکیں. لیکن اس اسٹگما سے اپنے آپ کو ذرا لبریٹ کر لیں کہ دوائیاں جو ہیں وہ کوئی ویکنس کا سائن ہے, بالکل بھی ویکنس کا سائن نہیں ہے. خرابی ہے, فارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس کا حل موجود ہے, اس خرابی کا علاج موجود ہے. ابھی تو ہم ایک ایسی ایج میں رہتے ہیں جہاں پر ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر بیماریوں کے علاج موجود ہیں, تو ہمیں اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن آئی ڈونٹ نو آپ کا سوال اگلا کیا ہے, لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کیوں نہ اس پہ پہلے سے ہی ایک بہت بڑی متھ یہ ہے کہ مینٹل النیسز کو پریونٹ نہیں کیا جا سکتا. وی آر ٹیلنگ یو ہیئر یس وی کین ڈو. جیسے ہم فزیکل النیسز کو پریونٹ کر سکتے ہیں, جیسے اگر میرے جینز میں فزیکل النیسز ہیں, آرتھرائٹس ہے, ڈائبٹیز ہے, دل کی بیماری ہے یا کوئی اور بیماری ہے, تو ہم ایک اچھے لائف سٹائل کو پرسو کر کے ان کو ٹریگر ہونے سے روک سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے مینٹل ہیلتھ کو ساؤنڈ بنانے کے لیے چائلڈہڈ سے کام کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ بچوں کے اوپر ابھی وہ آپ کے کہنے سننے میں ہے, تو اس کی مینٹل ہیلتھ کو پازیٹیو اور ساؤنڈ بنانے میں یو کین ٹرین دیم. جس بھی جینیٹک میک اپ کے ساتھ وہ ہو, جس بھی فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ ہو, آپ اس کی یعنی اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوے دیٹ. یہ بہت امپورٹنٹ میتھ جو ہے مس نے برسٹ کیا. ہاں جی میڈیکیشن کے حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر سکتے ہیں کہ اگر ایک پل لینے سے ہماری لائف مینیج ہو رہی ہے اور ہم اپنی لائف میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں اور کچھ اچیو کر رہے ہیں, کچھ بہتر اچیو کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میڈیسن لے رہے ہیں تو کوئی پرابلم ہے. کہ میں جیسے عمر صاحب نے بات کی, اور یہ واقعی ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم میڈیکیشن لے رہے ہیں تو ہم مریض ہی ہیں, ہم پیشنٹ ہی ہیں. لیکن اگر ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کو دیکھیں کہ ایک میڈیکیشن یا ایک پل لینے سے اور میری پوری لائف بہتر ہو رہی ہے, میرے ریلیشن شپ بہتر ہو رہے ہیں, میری فزیکل ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے, مینٹل ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے, اسپریچول لائف میں اپنی زندگی میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہوں, تو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. جتنا ہمیں یہ لگتا ہے کہ میڈیکیشن کے سائیڈ افیکٹس ہیں, یا لیبل کیا جا رہا ہے, یا اسٹگما اٹیچ ہو رہا ہے, لیکن اچیو ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ایک بہت امپورٹنٹ چیز اپنی لائف میں ایک امپورٹنٹ رول جو پلے کر رہے ہیں وہ اچیو کر رہے ہیں, ہمارے ریلیشن شپ بہت اسموتھ ہو رہے ہیں, تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بینیفٹ کیا, اور بینیفٹ جو ہے وہ اس سائیڈ افیکٹ سے کافی زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے دیکھیں تو ہم بہت کچھ اچیو کر رہے ہوتے ہیں ایک میڈیکیشن یا ایک پل لینے سے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہم نے متس پہ بات کی اور ٹریٹمنٹ کی امپورٹنس پہ بات کی. مس مدیحہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ رول آف فیملی کاؤنسلنگ کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایسا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ تو ہم کر دیتے ہیں, ان کو گھر بھیج دیتے ہیں, لیکن فیملی کی کاؤنسلنگ نہیں ہو پاتی, جس وجہ سے جب وہ اسی انوائرمنٹ میں واپس جاتے ہیں
تو وہ دوبارہ سے ٹریگر کر جاتا ہے. فیملی کاؤنسلنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں ایگزامپل دوں گی, یہاں جیسے ہم ولنگ ویز میں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کام کرتے ہیں, تو اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایڈکشن کے پرابلم سے ہمارے پاس آیا ہے اور ہم ایک پیشنٹ کو ایڈکشن کا ڈیزیز کانسیپٹ دے رہے ہیں, لیکن ہم فیملی کو یہ نہیں بتا رہے کہ ان کے پریویس پیٹرن کیا تھے یا ان کے وہ کامن سینس سے وہ جو ڈیل کر رہے تھے. جیسے ہم بہت سارے ورڈ یوز کرتے ہیں, انیبلنگ اینڈ پرووکنگ نہیں کرنی, ٹھیک ہے, کیونکہ پیشنٹ موسٹلی فیملیز یہی کر رہی ہوتی ہیں, جس کامن سینس سے ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو سائنٹیفک میتھڈ فیملی کو بھی بتانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جن پرانے طریقوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پیشنٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں, یا پیشنٹ کی, کیونکہ فیملی تو اپنی طرف سے ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے نا, کہ فیملی جب آ کر بات کرتی تو وہ یہ کہتی کہ ہم نے ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کی, ہم نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ہمارا پیشنٹ نہیں مان رہا ہے یا اسے سمجھ نہیں آتی ہے بات. تو وہ کامن سینس سے ڈیل کرے. تو وہ سائنٹیفک میتھڈ جس طرح سے ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں, اس طرح سے ہم فیملی کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی ہیلپ کس طرح سے, کیونکہ کوئی بھی مینٹل النس جو ہے وہ صرف ایک پیشنٹ کی النس نہیں ہوتی, پوری فیملی اس سے سفر کر رہی ہوتی ہے. ایون کہ ایموشنلی بھی, فزیکلی بھی, سوشلی بھی, ہر طرح سے فیملی بھی سفر. ایک پیشنٹ پہ فوکس رکھتے ہوئے فیملی اپنی سوشل لائف کو بھول جاتی ہے, مدر ایک پیشنٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی فزیکل ہیلتھ کو بھول جاتی ہیں, اپنے ریلیشن شپ آپس میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک پیشنٹ کی ہیلپ کے ساتھ ساتھ اپنی مدد کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اپنی صحت پہ کام کرنا, کیونکہ کبھی بھی ایک مریض دوسرے مریض کی مدد نہیں کر سکتا. جب فیملی اپنا خیال رکھے گی, جب فیملی اپنے آپ کو جو ہے امپورٹنس دے گی, تو فیملی ایک مریض کی ہیلپ کر سکتی ہے, اور مریض کی ہیلپ پھر کامن سینس سے نہیں, سائنٹیفک میتھڈ سے کرنا بہت امپورٹنٹ. تو اس لیے جتنا امپورٹنٹ ہے کہ فیملی کاؤنسلنگ میں, جتنا امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ ہو, اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ فیملی کی بھی کاؤنسلنگ ہو, تاکہ جو ہے وہ ایک بہتر لائف اور ایک بہتر رزلٹ اچیو ہو سکے. ٹھیک ہے. اپنی ذہنی صحت کو چیک کیسے کیا جائے, اگر تو وہ پور مینٹل ہیلتھ ہے ہماری, اب ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, تو مس اس کو بہتر پھر کیسے کیا جا سکتے, کیا چینجز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اپنی لائف سٹائل میں یا ویسے اوور آل, جس سے ہم اپنی ذہنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں, اور اس سے پہلے چیک کیسے کیا جائے کہ ہماری ذہنی صحت کا کیسی ہے, اچھی ہے, بری ہے, کیسے چل رہی ہے. دیکھیں, چیک کرنا تو شاید ڈیفیکلٹ اس لیے ہو کیونکہ ہم سبھی ایک ایسے ایکوپمنٹ کے ساتھ ہیں کہ جو کہ مجھے اگر میری ذہنی پرابلم ہے کوئی, تو مجھے وہ پرابلم شاید نہیں لگتی ہے. یعنی ہمارے مائنڈ کا ایک حصہ ہے جو کہ زیادہ, جس کو ہم انکانشیس مائنڈ کہتے ہیں, وہ آٹومیٹیکلی ہمیں سب خیر والی کیفیت کریٹ کرتا ہے. اگر مجھے غصہ زیادہ آتا ہے اور میں غصے میں چیزوں کو توڑنا یا کسی کو بلیم کرنا نارمل ہے, اچھا ان پرنسپل یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم مینٹل ہیلتھ کے کرائٹیریا کی بات کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. دیر از سم تھنگ رانگ ود دا مینٹل ہیلتھ. اگر بہت بندہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے, شاؤٹ کرتا ہے, چیزیں توڑتا ہے, لیکن اگر یہ سوال مجھ سے کیا جائے, میں خود کروں اپنے آپ سے کہ میں تو چیزیں توڑتی ہوں, میں تو یہ کرتی ہوں, آئی ہیو اے لسٹ آف ریزن کہ میں یہ کیوں کرتی ہوں. آپ مجھے کہیں گی کہ مس شمائلہ آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے, یو شوڈ ورک آن اٹ. میں آپ کو مطلب میرے لیے یہ لیکنگ ہوگی کہ میں یہ بتا سکوں آپ کو کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. موسٹ آف اس, ناٹ ایوری بڈی, موسٹ آف اس ہیو, ہم اپنے طور پر ایک کافی سالڈ ریزن اپنی ہر ذہنی مسئلے کی دیتے ہیں. غصے کی بات میں نے کی, اور اسی طرح سے بلیم ہم بہت جلدی کر دیتے ہیں. یہ ہمارے مینٹل, آپ سمجھ لیں میپس ہیں, مینٹل ایکوپمنٹس ہیں جو کہ فوری طور پر ہمیں یہ فیل نہیں کرواتے ہیں اور ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ جی سب خیر ہی ہے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی اچھا تم تو یہ کر رہے ہو, تم ذرا زیادہ ہی آئسولیٹڈ ہو رہے ہو. وہ کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا, لوگ باتیں بہت عجیب کرتے ہیں اور ہم اس کو پھر خود نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کہا اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ ہم یہ اویئرنیس اپنے اندر کریٹ کر سکتے ہیں. یہ چیک رکھنا آسان ہے. میں آپ کو لیمن بات بتا رہی ہوں کہ نارملی تو ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے if I have some problem. In other ڈیفالٹ موڈ ہے نا, ڈیفالٹ موڈ ہے, لیکن وی کین کریٹ دس اسکل کہ میں اپنے اوپر اچھا انالیسس کیسے کر سکوں. دس از کال میٹا کوگنیشن. یہ ایک ایگزیکٹو اسکل ہے. ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے رائٹ انالیسس کیا کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں. جہاں پر ہم کچھ خراب کر رہے ہیں تو ہمارا مائنڈ ہمیں بتانے کی کیپیسٹی میں ہو کہ یہاں پر تم نے ٹھیک نہیں کیا, now you have to change your patterns.
ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں میں نے جیسے کہا کہ اگر ہم اپنی جسمانی صحت پر توجہ دے رہے ہیں, بہت سارے لوگ نہیں بھی دے رہے ہوتے, لیکن کچھ لوگ دیتے ہیں, یعنی یہ اتنا نگلیکٹڈ پارٹ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارے لائف سٹائل میں ذہنی صحت کو بہتر بنانے, اب وہ بچے لیول پر ہونا چاہیے, ٹین ایجرز کے لیول پر, ایڈلٹہڈ میں, پھر ایج جیسے جیسے بڑھتی جاتی, ہر لیول پر ہمیں اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا ہے. انتہائی سمپل وے میں ہم اپنی ذہنی صحت کو ہیلدی بنا سکتے ہیں, یعنی ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, کوئی 4-5 سٹیپس کو فالو کر کے, مطلب بالکل 4-5 سٹیپس کو ڈیلی بیسس پر فالو کر کے. ہم میں سے بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہوں گے. جیسے جسمانی صحت کے لیے ہم واک اینڈ ایکسرسائز کو امپورٹنٹ کہتے ہیں. جتنا فائدہ ہمارے جسم کو ملتا ہے واک سے, اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہماری ذہنی صحت کو ملتا ہے. یعنی مینٹل ہیلتھ کے پلرز میں سے ون آف دا میجر پلر از واک. اور واک کرنے سے برین میں جو چینج آتی ہے, ہمارے برین کی ایک پروٹیکٹیو کوئی لیئر ہے جو بنتی ہے جب ہم موومنٹ میں ہوتے ہیں, اور نئے سیلز بننے میں وہ ہیلپ کرتی ہے. اور وہ پروٹیکشن جو ہے برین کی, وہ یعنی ایک ایسے کیمیکلز کو ریلیز کرتی ہے جو کہ برین کی صحت کو ذرا صحیح کرتے ہیں. واک کرنے سے وہ پروٹیکٹیو لیئر بنتی ہیں, یعنی اپارٹ فرام دا فزیکل بینیفٹ. سو برین میں ایک پروٹیکٹیو لیئر بنتی ہے اور ہماری برین کی ہیلتھ ساؤنڈ ہونا شروع ہوتی ہے. ایک اور کیمیکل ہے جس کو اینڈورفن کہتے ہیں, جو کہ باڈی میں ریلیز ہوتا ہے, جو کہ ہماری رسپانسبل ہے اچھا فیل کروانے کے لیے. سو وین وی فیل گڈ تو وی تھنک گڈ. سو ہماری مینٹل ہیلتھ میں واک سے اینڈورفن بھی ریلیز ہوتے ہیں, بہت سارے کیمیکل چینج آتا ہے ہماری باڈی میں موومنٹ کرنے سے. یعنی فائنڈ یور موومنٹ. میں تو واک آپ کو سجیسٹ کر رہی ہوں, بٹ فائنڈ یور موومنٹ, یعنی باڈی موومنٹ میں رہے. اس سے ایکسرسائز کرنا, بٹ ایکسرسائز مطلب اتنی ہارڈ کور ایکسرسائز نہیں کہ 3 گھنٹے آپ راڈ سے ایکسرسائز کر رہے ہیں, ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں. میں تو سمپل واک, رننگ, جاگنگ, کوئی اور فارم آف باڈی موومنٹ, ون آف دا پلر ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے اس پہ کام کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ایزی بھی ہے, جس کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں کہ واک کیسے. 30 to 40 منٹس اپنے لیے واک کے لیے کسی کے پاس مشکل نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہے بھی تو اس کو آسان کر لیں. اور جس طرح آپ نے پہلے سوال کے حصے میں پوچھا تھا کہ ہم چیک کس طرح کر سکتے ہیں, تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی مینٹل ہیلتھ یا آپ کی جو نفسیاتی صحت جب وہ خراب ہو رہی ہو, تو کچھ آپ کے بیہیویئر کے اندر چینجز یا آپ کے رویوں کے اندر چینجز آتے ہیں. تو آپ انہی چینجز کو ایک چیک لسٹ کی فارم میں بنا کے دیکھ کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. جس طرح مس نے واک کی بات کی, تو سب سے پہلے تو آپ کی جو سیلف ہائیجین ہے, پرسنل ہائیجین, کہ آپ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. اگر آپ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہے ہیں, روز آپ شاور لے رہے ہیں اور فریش فیل کر رہے ہیں, اور اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, روز صاف کپڑے پہن رہے ہیں, 3 وقت کا آپ کھانا کھا رہے ہیں, اس کے بعد آپ واک اینڈ ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ اپنی رات کی نیند پوری کر رہے ہیں, جو آپ کی سلیپ کی ڈیوریشن ہے اور آپ کی کوالٹی آف سلیپ ہے, خاص طور سے رات کی جو نیند ہوتی ہے وہ آپ پوری لے رہے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ اگر آپ اپنے ریلیشن شپس کو اچھا لے کے چل رہے ہیں, جو آپ کے رشتے ہیں گھر میں, فیملی, فرینڈس, آفس میں, باہر آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں, اور آپ پیسفل, آپ کے ایک مائنڈ کی ایک اسٹیٹ ہے, تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت میں مینٹلی ایک ہیلدی پرسن ہوں. اگر سچویشن کتنی الارمنگ ہے اس کا بھی پتہ چل سکتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ کسی کی جب مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی ہائیجین کو چھوڑ دیتا ہے, وہ صفائی ستھرائی کا خیال کرنا چھوڑ دیتا ہے, کھانا نہیں پراپر کھا رہا ہوتا, خاص طور سے ڈپریشن میں کافی کامن ہے, اور بھی النس میں نہ بھی صحیح, ویسے ڈے ٹو ڈے ایشوز میں جب اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اتنی اچھی نہیں ہے, ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے, تو آپ پراپر میلز نہیں لیں گے, آپ کی رات کی نیند آپ پوری نہیں کبھی کریں گے, راتوں کو جاگنا, اوور تھنکنگ کرنا, یہ بہت کامنلی رپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب جو چیزیں ہیں, اور پھر ایکسرسائز آپ کرنا چھوڑ دیں گے, آپ کے ریلیشن شپس ٹھیک نہیں رہیں گے, لڑائی جھگڑے سٹارٹ ہو جائیں گے, کانفلکٹ سٹارٹس ہو جائیں گے, ریزنٹمنٹس آنے لگ جائیں گی. تو یہ 5-6 جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ایک
کہہ لیں کہ ویسے تو پراپر اسیسمنٹ ہوتی ہے بٹ ایک آپ کو رف اسکیچ دے سکتی ہے. ایک عام بندہ, ایک لیمین اس چیز کو یوز کر کے ایک اسکیچ تیار کر سکتا ہے کہ میں اس وقت کہاں اسٹینڈ کرتا ہوں. اور جو چیزیں عمر صاحب نے جیسے بتائیں کہ چیک لسٹ میں آتی ہیں کہ اگر ہم ڈیلی بیسس پہ ایک چیک لسٹ بنا لیں اور ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو اسیس کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں ہم جو ہیں وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, انہی چیزوں کو ہم یوز کر سکتے ہیں مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے. یہی چیک لسٹ ہمیں امپروو, مطلب اگر ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہی چیک لسٹ کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے میں شمالیہ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ واک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عمر صاحب نے جو چیک لسٹ بنائی کہ مجھے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں سیلف کیئر اپنا خیال کر رہا ہوں یا نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ چیز ہے کہ آپ کی ڈائٹ بہت میٹر کرتی ہے آپ کی مینٹل, کہ جو ہم کھاتے ہیں ہم ویسے ہی نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارا کھانا کیسا ہونا چاہیے, 3 ٹائم کا کھانا اور بیچ میں پھر چھوٹے چھوٹے اسنیکس, کہ ہمیں بھوکا نہیں رہنا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سیڈ ہیں یا ہمیں کوئی نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں تو ہم اپنے میل کو اسکپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو 3 ٹائم کا کھانا, اور ساتھ میں پھر کوئی ایسی چیز جو موڈ آلٹرنگ سبسٹینسز جیسے کیفین کا بہت زیادہ استعمال, چائے یا کافی کا بہت زیادہ استعمال, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو عمر صاحب نے بھی ذکر کیا, ریلیشن شپ. اپنے ریلیشن شپ پہ کام کرنا اور اپنی ریلیشن شپ کو بہتر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے آپ ڈفرینٹ اسکل سیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ کمیونیکیشن کیسے ہونی چاہیے, آپ اپنے ریلیشن شپ میں فیملی سے کس طرح سے بات کر سکتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنے ریلیشن شپ میں اسرٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر کانفلکٹ آ رہے ہیں تو وہاں پر کیا کرنا ہے, وہاں پر کس طرح سے بات کرنی ہے یا کس طرح سے سیف ایگزٹ لینا ہے اور بعد میں پھر اپنے ایموشنس کا اظہار کرنا ہے کہ میں نے یہ فیل کیا. تو یہی چیک لسٹ جو ہے ہمیں ہیلپ کرتی ہے. اگر انہی چیک لسٹ پہ ہم دوبارہ سے کام کرنا شروع کریں اپنی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے, تو ہم کافی حد تک اپنی لائف میں پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. دیکھیے جیسے بہت اچھے سے مس نے اور عمر صاحب نے بتایا, بیسک 4 ہی پلر ہیں مینٹل ہیلتھ کے لیے. یعنی اگر ہم پریونشن کی بات کریں نا, تو آج سے ہم سب اپنی لائف سٹائل میں ان 4 چیزوں کا خیال ذرا رکھ لیں. جس پہ ہم نے واک کی بات کی کہ وہ ایک کیمیکل چینج لے کر آتی ہے ہماری باڈی میں, جس سے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ ساؤنڈ ہونے کی طرف جاتی ہے. پھر مس نے بہت اچھے سے ڈائٹ کے بارے میں بتایا, کیونکہ ڈپرائیو ہونا یا اوور ایٹ کرنا ہماری باڈی میں ٹاکسنز کو پروڈیوس کرتا ہے, اور ٹاکسنز جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے سب سے زیادہ خطرہ آتی ہیں. سو ہماری ڈائٹ کو یعنی مائنڈ فل ایٹنگ میں آ جائیں. جو کھا رہے ہیں تو کیا وہ آپ کی باڈی کو رسپیکٹ دے رہا ہے یا آپ تنگ کر رہے ہیں اپنی باڈی کو. بہت سارے لوگ تنگ کرتے ہیں اپنی باڈی کو, کھانا نہ کھلا کر یا بہت سا کھانا کھلا کر. سو آپ نیڈ کے اکارڈنگلی, ہم کسی نہیں ڈائٹ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بہت کسی پرفیکٹ ڈائٹ کی طرف جائیں, بٹ جو بھی ہے, جو بھی اویلیبل ہے سب کھائیں, لیکن پورشن کنٹرول کریں اور دیکھ بھال کر کھائیں. ٹائم آبویسلی ٹائم دیکھ کر. 8-9 بجے کے بعد آپ کو کوئی میل نہیں ہونا چاہیے. وہ پھر آپ کی تیسری امپورٹنٹ چیز آپ کی نیند ہے. اگر نیند ٹھیک نہیں ہے آپ کی تو ذہنی صحت آپ کی بالکل ایج پر ہے. یعنی اگر کسی نے کسی بیماری کی طرف جانا ہے تو وہ نیند کو خراب کر لے. یہ میں آپ کو پورے ریسرچ بیس بات بتا رہی ہوں کہ اگر کسی کے جینز میں کوئی مینٹل پرابلم نہیں ہے اور وہ اس کی نیند خراب ہے, نیند خراب سے مراد راتوں کو جاگتے ہیں وہ, تو راتوں کو جاگنا جو ہے, ابھی تو کچھ تو مسائل ہوتے ہیں نا, کچھ لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, کچھ لوگ ڈیلیبریٹلی سوتے ہی نہیں ہیں, راتوں کو نہیں سوتے, دن کو سو رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو پیٹرن خراب ہوا ہوا ہے, سائیکل خراب ہوا ہوا ہے, یہ انسینٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ کے موڈ کے کیمیکلز کو یہ خراب کرتا ہے جب ہم نیند کو پورا نہیں کرتے ہیں. تو 6 سے 8 گھنٹے کی نیند پراپر رات کو لینا, یہ ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ کا 3rd پلر ہے. اینڈ دا 4th ون جو مس مدیحہ نے بھی ذکر کیا کہ ریلیشن شپ کو سیٹسفیکشن میں لے کر آنا, اپنے ریلیشن شپ کو ساؤنڈ کرنا, کنیکٹڈ فیل کرنا. اب جس بھی ریلیشن میں ہے, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ ہے, میاں بیوی کا تعلق ہے, دوستوں کے ساتھ تعلق ہے, ورک پلیس پر آپ کا کوئی جو ریلیشن ہے, سو ان سارے ایریا میں کنیکٹڈ رہنا اور سیٹسفیکشن لانا. اور اس کے لیے ہرگز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کمپرومائزز کریں. بڑی آسانی سے ہم اپنے تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں بائی گیونگ دا رسپیکٹ ٹو آور ریلیشن.
اور ان کے جذبات سے کنیکٹ کرنا، بڑی آسانی سے نہ کہنا سیکھنا جہاں پر آپ نہ کہنا چاہتے ہیں. یہ تعلقات کو مضبوط بنانے کا ایک پلر ہے کہ جہاں آپ نہ کہنا چاہتے ہیں وہاں نہ کہنا سیکھ لیں، اور عزت اور احترام کے ساتھ اپنے رشتوں کو اپنے کانفلکٹ سے الگ کر لیں. یعنی کانفلکٹس کو الگ سے حل کریں اور اپنے رشتوں کو الگ نرش کریں تاکہ وہ آگے بڑھیں اور آپ کو ایک ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کرنی پڑے. اپارٹ فرام دیٹ ہمارے نظریات کو، میں اکثر یہ بات کہتی ہوں، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، اس کو اپ گریڈ ضرور کیا کریں. پرانے نظریات اگر اس وقت آپ کو ہیلپ نہیں کر رہے تو ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. جیسے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ایک نظریہ چینج کرنے کی بات ہے نا، کہ اس کو اسٹگما کے ساتھ اٹیچ کرنے کی بجائے ہیلپ بھی سیکھ کر سکتے ہیں اور ہم ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں بائی ہیونگ دا پراپر ہیلپ اینڈ آل دیٹ. سو اپنے نظریات کو چینج کرنا، اپ گریڈ کرنا، یہ بھی مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ ساؤنڈ بناتا ہے آپ کو. مس آپ نے بہت ہی بہترین سلوشنز بتائے ہیں، جبکہ یہ بہت آسان سلوشنز بھی ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. اچھا، ویری کوئکلی، جیسے کہ ویئر شارٹ آن ٹائم، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اب جس طرح پچھلے 1 سال سے کووڈ-19 کی سچویشن چل رہی ہے، پینڈیمک ہے، تو ہم گھروں میں محصور ہو کر بھی بیٹھے ہیں. اب تو پھر تھوڑا بہت نارملائز ہو گیا. تو ایسی سچویشن میں جہاں پہ آپ ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے، مطلب اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہے، فزیکل انٹریکشن یا باہر جا کے ہینگ آؤٹ کرنا، یا پھر جب جس طرح جمز بند تھے یا واک اگر گھر میں تو چلیں کی جا سکتی ہے، یا اس طرح کی آپ کی روٹین نہیں بن پا رہی، روٹین بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی. تو اس سچویشن میں تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ ہم کیسے ٹیلر کر سکتے ہیں، سلوشن کس طرح سے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ. دیکھیں یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، اس کو ہی کسی نہ کسی طریقے سے وی کین فائنڈ دا ویز. اگر ہم جم نہیں جا سکتے تو ہم گھر میں واک کر سکتے ہیں. اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر یو کین میک اٹ. یہ واک ہو، اپنے تعلقات کو اگر آپ مل نہیں رہے تو ٹیلی فونیکلی آپ ایک انٹریکشن اچھا کر سکتے ہیں، لوگوں کو پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو آلریڈی اتنی زیادہ تکلیف دہ سچویشن ہے، اوپر سے اگر کسی کو یہ پرابلم ہو جائے کوئی جا کر پوچھ نہیں سکتا ہے تو وی کین کال دیم نا. ہم فون پہ تو اپنا رابطہ جو ہے وہ قائم کر ہی سکتے ہیں، اپنا لو، اپنی رسپیکٹ دوسروں کو شو کر سکتے ہیں بائی اینی مینز. ٹھیک، یہ جو پینڈیمک ہے اس میں بھی ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ، آئی ہوپ میں یہ پوائنٹ سمجھا پاؤں کہ یہ جو ہماری امیونٹی ہے نا اور جو ہماری ول پاور ہے ٹو فائٹ دا ڈیزیزز، یہ ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ میں ہوتی ہے. اگر آپ کا مینٹل ہیلتھ ساؤنڈ نہیں ہے تو آپ کی ولنربلٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کا امیون سسٹم ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ بیماریوں کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں. سو ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ یہ پینڈیمک ہو یا کوئی پرابلم ہو گلوبل لیول پر، اس کے لیے یا فیملیل لیول پر یا پرسنل لیول پر، یہ آپ کو ہر ایریا میں ہیلپ کرے گی. آپ دیکھیں کہ سروائیو اس وقت وہ لوگ کر رہے ہیں جو فٹ ہیں جی مینٹلی اور فزیکلی. جس نے اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھا اس کو یہ چیلنجز جو ہیں وہ ہلا کر رکھ رہے ہیں. سو مینٹل ہیلتھ کو اگر ہم اس لیول پر بھی ہیلپ کرنا شروع کر دیں کہ جیسے 4 پلرز، ہم زیادہ ڈیٹیلز میں جا ہی نہیں رہے ہیں کہ ان 4 چیزوں کو جو ایزیلی ہم کر سکتے ہیں، جو بھی ہم کھانا گھر میں پکاتے ہیں اس کو دیکھ بھال کر کھائیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، لڑائی جھگڑوں میں مت پڑیں. پھڈے آ بھی رہے ہیں آپ کی طرف، آپ آگے سے ایسے ہینڈل کرنا اس کو سیکھیں کہ جیسے تعلقات پر وہ اثر انداز نہ ہو. مطلب ان کو الگ سے ہینڈل کرنا سیکھیں، اس کو تعلقات اس کی وجہ سے تعلقات متاثر نہ ہوں آپ کے کسی کی وجہ سے. اور ہم سب کو ایک بیہیویئر اڈاپٹ کرنے کی، ریسنٹلی میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی، یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے نا، شکر گزاری، اس کا بہت زیادہ رول آ جاتا ہے ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ میں. ویری سرپرائزنگ. میں بلیف سسٹم کے بارے میں ایک دفعہ پڑھی تھی تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے بلیفس پازیٹیو ہوتے ہیں نا وہ بہت شکر گزار ہوتے ہیں. اور کنیکشن ان کا یہ بنا تھا کہ جب ہم شکر گزاری میں آتے ہیں تو وی فیل گڈ، اینڈ وین وی فیل گڈ تو وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو میک دا نیو پازیٹیو بلیوز ان آور لائف. پازیٹیو انرجی کا کافی زیادہ آپ کی ہیلتھ پہ اثر ہوتا ہے. جب آپ پازیٹیو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو
نگیٹیوٹی ویسے بھی آپ کو مینٹلی ڈیمیج کرتی ہے, تو جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہی پازیٹیو ہوگا تو آپ مینٹلی کافی ہیلدی ہوں گے. لیکن سب کی لائف میں بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ اتنے سارے پرابلمس ہیں تو شکر گزاری کیسے کریں, تو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں لائف میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کوئی بھی ایک چیز جس کے لیے آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں, ایون کہ آج ہم صبح اٹھے ہیں اور ہیلدی اٹھے ہیں, ہم اس چیز پہ بھی شکر گزاری کر سکتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے اور اس پینڈیمک میں بھی بہتر طریقے سے سروائیو کرنے کے لیے کہ کوئی بھی ایک سینٹینس صبح اٹھ کر کسی بھی ٹائم شکر گزاری کیا کہ آج میری لائف میں کیا بہتر تھا. نہ کہ ہم نیگیٹو سائڈ کو دیکھیں, ہم کسی پازیٹیو سائڈ کو دیکھ کر گریٹیٹیوڈ یا شکر گزار کر سکتے ہیں کہ آج میں اس چیز پہ اللہ کا یا باقی جو بھی ہمارے لائف میں ہمارے لوگ ہیں ان شکر ادا کرتا ہوں کہ میری لائف میں یہ بہتر ہے. تو یہ کافی ہیلپ فل رہے گا اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین, آج ہم نے بات کی مینٹل ہیلتھ ورسز مینٹل النس پہ, اور ہمارے پروفیشنلز نے بہت اچھے طریقے سے دونوں کا ڈفرینس بھی بتایا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مسکنسیپشنز ان سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی برسٹ کیا. جاتے جاتے میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ خود کا خیال رکھیں, دوسروں پر چیک رکھیں, کسی کو شیم فیل مت کرائیں اگر وہ ڈیلی لائف پرابلمز میں فیس نہیں کر پا رہا یا پھر اس کو مسئلہ آ رہا ہے, بلکہ ہمیں اس حد تک اس چیز کو نارملائز کرنا ہے کہ کچھ کنٹریز میں منتھلی مینٹل ہیلتھ چیک اپ ہوتا ہے, اور انہوں نے اس چیز کو اس حد تک نارملائز کیا ہوا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ اگر ان کو اس طرح کے ایشوز فیس کرنے پڑے ہیں تو وہ جاتے ہیں اور چیک کرواتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی سوسائٹی میں, پاکستان میں اس حد تک نارملائز کرنا ہے اس چیز کو کہ ہم بھی جائیں اور اپنی صحت کا, مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. اگلے ہفتے اسی ٹائم پر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.